بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ علامہ ابن فرماتے ہیں کہ اگر جسم میں کہیں بھی درد ہو تو درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ آرام ملے گا۔ میتھی کی کڑواہٹ دور کرنے کے لیے اس میں نمک اور ہلدی مکس کریں، کچھ دیر رکھنے کے بعد دھو لیں، کڑواہٹ ختم ہو جائے گی۔ گھر کے اندر کبوتر اور بلی اچانک آ جائیں تو سمجھ جائیں تمہاری قسمت کھلنے والی ہے۔ کھانے میں زیرہ، سونف اور الائچی کا استعمال کھانے کو زود ہضم بناتا ہے۔ ادرک پیسٹ کے نظام ہضم کو درست رکھتا ہے۔ پہاڑی نمک اور ادرک کا پیسٹ بنا کر کھانے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ لہسن کی بو ہاتھ سے ہٹانے کے لیے ہاتھوں کو اسٹیل کے پیچھے سے رگڑ کر سادہ پانی سے دھوئیں۔ دودھ اتنا گرم کریں کہ انگلی برداشت کرے، پھر اس میں 2 چمچے دہی ڈال دیں اور 3 ہی گھنٹوں میں جم جائے گا۔ یا سلامو یا سلامو یہ وظیفہ ہر بیماری سے نجات کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ طریقہ: 101 مرتبہ صبح و شام، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھیں۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لیں۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جب کوئی آپ کا نام پکارے اور آپ فوراً جواب دیں یا سن لیں تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے۔ شام 5 بجے سے 7 بجے کے درمیان آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ کالے چنے وزن کم کرنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ 4 چیزیں آپ کو پریشان یا بیمار کرتی ہیں۔ نمبر 1 زیادہ باتیں کرنا، نمبر 2 زیادہ سونا، نمبر 3 زیادہ کھانا، نمبر 4 زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا۔ گھوڑا، بلی، خرگوش کی سننے کی طاقت انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ جو شخص رات کو سونے سے پہلے اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف اور 1000 مرتبہ یا منتقم پڑھے اور پھر جس کام کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ ایک تحقیق کے مطابق بیٹیاں ہونے سے باپ کی زندگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ 15 منٹ ہنسنا جسم کے لیے اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا 2 گھنٹے سونا۔ سونے کی جتنی زیادہ کوشش کریں گے نیند آنے کے چانس اتنے ہی کم ہوتے ہیں۔ ذہن انسانوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں سورج بہت گرم ہے؟ اتنا کہ اگر آپ سوئی کی نوک کے برابر بھی سورج کا ٹکڑا زمین پر رکھتے ہیں اور آپ اسے 145 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑے ہوں تب بھی آپ اس کی تپش سے جل جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ 46 بار سادہ کاغذ پر رکھ کر پانی میں دھو کر پینے سے پتے اور مثانے کی پتھری انشاءاللہ اللہ ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو اور اس کا غصہ بھی شدید ہو تو اس کے سامنے جانے سے پہلے 50 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھانا کھانسی کے سیرپ سے 5 گنا زیادہ بہتر اثر دکھاتی ہے، لہٰذا سردی والی کھانسی میں چاکلیٹ کھایا کریں۔ کسی بھی بحث کے بعد 50% لوگ اپنے تیز جملوں کو سوچتے ہیں جو انہوں نے اس بحث میں کہے ہوتے ہیں۔ مچھلی کھانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے بچاتی ہے۔ یہ آپ کی ذہنی تھکاوٹ کو دور کرتی ہے اور ایموشنل ہیلتھ کو بہتر بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کو سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ کچھوا، مکھی اور سانپ بہرے ہوتے ہیں۔ آٹا زیادہ باریک پیسنے سے ان کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ جو پاؤں پر تیل لگاتا ہے وہ بیمار بہت ہی کم ہوتا ہے۔ جسے غصہ زیادہ آتا ہے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے۔ جو زیادہ دیر خاموش ہوتا ہے وہ بہت ذہین ہوتا ہے۔ جو پانی کم پیتا ہے اس کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ صبح سویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ سوتے ہوئے جو کھراٹے لے ان کی عمر لمبی ہوتی ہے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह और शाम 100 बार सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही कहे तो क़यामत के रोज़ कोई शख्स उससे बेहतर अमल लेकर नहीं आएगा सिवाय उसके जो ये कलमात इतनी बार ये कलमात कहे। हाथ की छोटी अंगुली में जैतून का हल्का सा तेल लगाकर बाहर की तरफ मालिश करें। हल्के बतदरीज कम होते जाएंगे। एक नींबू लें और उसे काटें, फिर उसको पेशानी पर मसल दें। सर दर्द ठीक हो जाएगा। सर्दियों में हाथ पाँव की उंगलियों में सूजन दूर करने के लिए घिया लौकी कद्दूकस करें और उसे हाथ पाँव पर अच्छी तरह मलें। 1 घंटे बाद हाथ पाँव धो लें और फिर पेट्रोलियम जेली लगाएं। खारिश की बीमारी से निजात के लिए कोयले लेकर उसे गर्म कर लें, फिर उसके ऊपर शक्कर जो गुड़ की बनी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर डालते जाएं। उसकी धुनी अपने पूरे जिस्म पर लें। ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। डकार दूर करने के लिए खाने के बाद अदरक के बारीक टुकड़ों पर नमक छिड़ककर आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाएं। इसके अलावा सालन में अदरक और लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो आदमी घर में दाखिल होते वक्त 3 बातों का एहतमाम करेगा, यानी घर में दाखिल होते वक्त अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहेगा, हुआ सामने कोई मौजूद हो या ना हो। उसके बाद 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, फिर मुझ पर 1 मरतबा दुरूद भेजे। घर में रिक्स रोज़े दरवाजे तोड़ कर आएगा। सुबह शाम सलाद के तौर पर प्याज का इस्तेमाल बदहज़मी रोकता है और जिस्म ताकत बढ़ाता है। अगर टांगे पेट के साथ लगाकर सोना आपकी आदत है तो आप बचपन से खौफ और अदम तवज्जो का शिकार रहे हैं। एक तहकीक से पता चला है कि जब आप शीशे के सामने बोलते हैं और अपनी हौसला अफजाई करते हैं तो आप ज़हनी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। अगर आप बैठे बैठे हाथ पांव हिलाते रहते हैं तो आप ज़हनी इंतशार का शिकार हैं। अगर आप चलते हुए पीछे मुड़कर देखने के आदी हैं तो आप घर से मिलने वाले एतमाद की कमी का शिकार हैं। जो बच्चे जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं उनकी याददाश्त बहुत मजबूत होती है। आंखें बंद करके याद करने से भूली हुई चीज़ें याद आ जाती हैं। जिन लोगों की सूंघने की हिस्स बहुत अच्छी और तेज़ होती है उनका दिमाग भी तेज़ होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी माँ ज़िंदा होती मैं अल्लाह के हुजूर खड़ा होता और मेरी माँ आवाज़ देती मैं नमाज छोड़कर माँ के पास चला जाता और दुनिया वालों को बताता कि माँ की अज़मत क्या है। अंडे और केले एक साथ खाने की आदत जिस्म के लिए नहायत नुकसानदेह हो सकती है। जोड़ों का दर्द हो या पट्ठों की कमज़ोरी, हरी मिर्च ऐसी सब्ज़ी है जो रोज़ाना इस्तेमाल करने से जोड़ लोहे जैसे मजबूत हो जाते हैं और पट्ठों में ताकत आती है। 1 गिलास दूध, 1 केला, 3 खजूर, 3 बादाम, 2 चम्मच जौ का दलिया, सब चीज़ों को ब्लेंड कर लें। यह वज़न भी बढ़ाएगा और ताकत और तवानाई का ख़जाना भी है। मछली खाकर ठंडे पानी से गुस्ल करने से फालिज हो सकता है। हराम जानवर घर में ले आने से रिस्क में कमी आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।